الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارا اگلا سبق ہے باب صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمعہ کی نماز کس طرح ادا کرتے تھے اور جمعے کی نماز کا طریقہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ چونکہ جمعے کے دن ایک خصوصیت ہے نماز سے قبل خطبہ دینا، تو یہ سارے کے سارے مسائل وہ زیر بحث ہوں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 439، عن عبداللہ ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول علی اعواد منبرہ، جو اپنے ممبر کی لکڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا لینتہین اقوام، لازم ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں، عن ودعہم الجمعات، لوگوں کا جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے، او لیختمن اللہ علی قلوبہم، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، ثم لیکونن من الغافلین، اور پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غافلین میں سے لکھ دیے جائیں گے۔ رواہ مسلم، یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ تو صلاۃ الجمعہ کے چیپٹر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں جمعے کی اہمیت کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ جمعے کی نماز اور اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، اور پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلین میں سے لکھ دیے جائیں گے۔ غافلین کا جو درجہ ہے اس میں یہ لوگ ہوں گے، تو جس سے جمعے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 440، وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ، ہم جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتے، ثم ننصرف، پھر ہم واپس پلٹتے اپنے گھروں کی طرف، ولیس للحیطان ظل نستظل بہ، اس حال میں کہ دیواروں کا سایہ نہ ہوتا جس سے ہم سایہ حاصل کر لیتے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، واللفظ للبخاری، لیکن یہاں پر جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وفی لفظ لمسلم، صحیح مسلم کے ایک الفاظ ہیں کہ کننا نجمع معہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتے، اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا، ثم نرجع، پھر اس کے بعد ہم واپس پلٹتے اپنے گھروں میں، نتتبع الفیء، ہم سایوں کو تلاش کرتے تھے کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی تھی۔ اس حدیث میں جمعے کی نماز کے وقت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت کون سا وقت ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کے واپس پلٹتے تو ابھی دیواروں کا سایہ اس وقت نہ ہوتا، اور یہ گرمیوں کی شدت کی بات ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز ایک تو زوال کے فوراً بعد ادا کرتے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز انتہائی مختصر کر کے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اگر نماز کو لمبا کیا جائے، خطبے کو لمبا کیا جائے تو اس صورت میں پھر زوال کے بعد، اب ظاہری بات ہے جب شروع کریں گے اور پھر اس کو گھنٹے ڈیڑھ، 2، 2:30 بجے تک لے کے جائیں گے تو اس وقت تک تو سایہ کافی دور تک جا چکا ہوتا ہے، جس سے سمجھ ہی آ رہی ہے کہ
جمعے کی نماز کا وقت اگرچہ زوال کے بعد ہے لیکن زوال کے فوراً بعد، جس سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے ایک اور مسئلہ اس حدیث میں، صحابہ کرام نے جمعے کی نماز کے اوقات کو نقل کیا۔ خطبہ اگر کوئی شخص زوال سے پہلے شروع کر دے اور نماز زوال کے بعد پڑھ لے تو یہ بھی درست اور جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوا کرتا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، جو کہ 2-2.5 رکوع یہ سورت ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتے، ایک خطبہ ارشاد فرماتے، پھر درمیان میں بیٹھتے، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے بعد پھر جمعے کی نماز پڑھاتے جس میں سورۃ الغاشیہ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل اور اس کام اس وقت کو نقل کرنے سے سمجھ ہی آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ زوال کے وقت یا اس سے تھوڑی دیر پہلے شروع کرتے، نماز زوال کے فوری بعد اللہ کے نبی ادا کر لیتے ہوتے تھے۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جس طرح دیگر دنوں میں یعنی جمعے کے علاوہ زوال کے وقت میں نماز ممنوع ہے، جمعے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن زوال کے وقت جو ممنوع اوقات ہیں وہ معاملہ بالکل بھی نہیں۔ اس روایت سے کچھ علماء کچھ فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب